اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ شاہ اگسٹس نے کہا، اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریمائنڈ نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سا سلوک کر رہے ہوں گے اور لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی۔ میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کرائیں۔ میں ان کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنی خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے ذرے کثیر صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ دی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی۔ ایک ہی بار 7 تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے کہا، جی ہاں۔ جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دن تک رابن اور اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ میں لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جا لیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جا لیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے، ایملک نے گرج کر کہا۔ یہ بحیرہ روم میں جو بیتی تھی، اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا سہرا اس کے سر بندھے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہازوں میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کراؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں، شاہ ایملک، ریمانڈ نے کہا۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنے آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں، کتنے مسلمان گورنر اور امیران اسیران لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں امراء کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرے لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد تک زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا، اور مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمانوں کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمانوں کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی امراء اور وزراء کی مثالیں دیں جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا در پردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا۔ انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کو خطروں کے متعلق بحث و مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر شب خون مارے گی اور ان کے متحرک فوج پر بھی رات کو حملہ کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگسٹس نے کہا، وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور واپس آ کر ہمیں کہیں کہ وہ بہت کچھ کر کے آئے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا، کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور راہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں مرنا ہی تھا۔ ہم نے ان سے باتیں کی تو وہ خوش اور جوش و خروش سے فوج میں آ گئے، اور آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہوگی کہ ناکام حملے میں ان کے سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاق کی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے، چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہو گئے۔ عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا مارپوس بھی تھا، جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروب میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایت اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے
सामने खड़े थे। उन्होंने हथियार डालकर शिकस्त और सुल्तान अयूबी की इताअत कबूल कर ली थी। वो सुल्तान के हुक्म के मुंतज़िर थे। सुल्तान अंदर बैठा अपने सालारों वगैरह को अहकामात दे रहा था। अली बिन सुफियान भी मौजूद था। इस फतह में इसका बहुत अमल दखल था। सलीबियों को शिकस्त देने में भी इसके निज़ाम जासूसी ने बहुत काम किया, बल्कि ये दोनों कामयाबियाँ जासूसों के निज़ाम की ही कामयाबियाँ थी। सुल्तान अयूबी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। इसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, हमें इन जासूस लड़कियों और इनके साथियों के मुतल्लिक़ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तक साहिल पर कैदी कैम्प में हैं। इन सब को फ़ौरन यहाँ लाने का बंदोबस्त करो और तय खाने में डाल दो। मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, इन सब को यहाँ पहरे में बुलवा लेता हूँ। सुल्तान, आप शायद सातवीं लड़की को भूल गए हैं। वो सूडानियों के एक कमांडर बालियान के पास थी। इसी लड़की से जासूसों और बगावत का इंकशाफ हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बालियान और इन कमांडरों में नहीं है जो बाहर मौजूद हैं, और वो ज़ख्मियों में भी नहीं है, और वो मरे हुए में भी नहीं है। मुझे शक है कि सातवीं लड़की, जिसका नाम फ़ख्रुल मिस्री ने मौबी बताया था, बालियान के साथ कहीं रोपोश हो गई है। अपना शक रफ़ा करो अली। सुल्तान अयूबी ने कहा, यहाँ मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बालियान लापता है तो वो बहरा रूम की तरफ निकल गया होगा। सलीबियों के सिवा इसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहखानों में डाल दो और अपने जासूस फ़ौरन तैयार करके समुंदर पार भेज दो। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की भेजी हुई फ़ौज का सालार था। इसने कहा, हमें सलीबियों की तरफ से इतना ख़तरा नहीं जितना अपने मुसलमान उमरा से है। अपने जासूस इनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि ये खुद साख्ता हुक्मरान किसी तरह सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान ज़ंगी अक्सर परेशान रहते कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये रुदात गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं, दयानतदार हैं और अपने मज़हब से मुखलिस रहे हैं, तो बाहर हमले और अंदर की साजिशें कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नज़र सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज़ अपने आप को खुदा के इस अजीम मज़हब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, इस रोज़ से यूँ समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सिकुड़ने लगेंगी। अपनी नज़रें बहरा रूम से आगे ले जाओ। समुंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। घर के चिरागों से न डरो, ये तो एक फूंक से भी गुल हो जाएंगे। इनकी जगह हम यहाँ के चिराग रोशन करेंगे।